جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ جو سیپریٹسٹ ہیں جو پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں ان کے لیے لیجیٹیمیٹ وائسز بنے ہوئے ہیں. کون لوگ؟ کیا بشیر زیب جو بی ایل اے کو ہیڈ کرتا ہے وہ آ کے تقریر کر سکتا ہے پروونشل اسمبلی کے سامنے؟ آنسر از نو. میں کر سکتا ہوں، آپ کر سکتے ہیں. ان کو لیجیٹیمیٹ وائسز چاہیے. پھر ان لیجیٹیمیٹ وائسز کے لیے انہوں نے خواتین کو چنا ہے کہ وہ خواتین آگے ہیں. سمجھ نہیں آ رہی عام آدمی کو اس بڑے سازش کی. آج کا دن جہاں پاکستان کی تاریخ میں اگر آپ کو یاد ہو تو کچھ سال پہلے دشمن نے ہماری سرحدوں کی خلاف ورزی کی تھی، اور جس طرح پاکستان ایئر فورس نے اور پاکستان کی سپاہ نے ان کو جواب دیا تھا، تو آج کا دن ہے وہ. تو اس کی بھی پوری قوم کو مبارکباد. اور خاص طور پہ لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے میں انتہائی شکر گزار ہوں سید کمیل حیدر شاہ صاحب کا اور تصور فاؤنڈیشن جو ہے ان کے چیئرمین کا، کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا ہے کہ میرے دل کے قریب شاید اس حکومت میں دو ہی سبجیکٹس ہیں، ایک تعلیم اور دوسرا لوکل گورنمنٹ. تو آج دونوں پہ بات کرنے کا موقع بھی ملا. اور جو پروگرام آیا ہے ایجوکیشن کے حوالے سے، جہاں ہم نے محترمہ بے نظیر بھٹو اسکالرشپ سٹارٹ کیا ہے، اور اس کے جو 4-5 کمپوننٹس ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں، اور اس میں بہت بڑا ایک چینج جو ہے وہ آئے گا، جس میں پی ایچ ڈی پروگرام ہے، جس میں میٹرک کے بچے جو ٹاپ کریں گے ان کا پروگرام ہے، سویلین شہداء کا پروگرام ہے، ٹرانسجینڈرز کا پہلی دفعہ پروگرام ہے، منورٹیز کا پروگرام ہے. تو اب مجھے آج بہت خوشی ہو رہی ہے کہ جو تصور فاؤنڈیشن ہے، یہ جو 100% لٹریسی لکھا ہوا میں نے دیکھا تو ایک بار مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ ہوا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ بلوچستان جیسے دور دراز علاقوں میں اس کو ممکن بنایا جائے. لیکن جو اسکیم آپ لے کر آئے ہیں، مجھے یہ یقین ہے کہ اگر اس پر ہم امپلیمنٹ کر سکیں تو انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں ہے کہ بلوچستان کا ہر بچہ، جو اس وقت تقریباً کوئی 13 لاکھ کے قریب بچے جو ہیں وہ اسکول سے باہر ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہماری آبادی بڑی اسکیٹرڈ ہے اور گورنمنٹ کے وسائل بڑے کم ہیں، اور پھر جو وسائل ہیں ان کی صحیح معنوں میں جو امپلیمنٹیشن ہے شاید وہ نہیں ہو پا رہی ہے. تو جب ہر یونین کونسل میں امیجن کریں کہ 2 ایسے سینٹر بنیں گے جس کو لوکل لوگ یونین کونسل لیول پہ چلا رہے ہوں گے، اور اس کی فنڈنگ جو ہے وہ تصور فاؤنڈیشن کر رہا ہوگا. تو میں آج بہت خوش بھی ہوں، میں آپ کا شکر گزار بھی ہوں، اور آپ سے یہ وعدہ بھی کر رہا ہوں کہ اس کی سپرویژن میں خود کروں گا، اور ہم اس کو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 3 مہینے کے اندر اندر آپ کو امپلیمنٹ کر کے دکھائیں گے تمام یونین کونسلز میں. ہمارے پاس جو بھی بلڈنگز اویلیبل ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی پکی جگہ ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی اسکول بنا ہوا ہو، ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے وہ اسپیس ہر یونین کونسل میں، اور آپ ہر یونین کونسل میں 2 اسکول کھولیں گے جس میں آپ ہمارے بچوں کو پڑھائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بلوچستان کے آنے والی نسلوں پہ آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا. اس کے بعد جو لوکل گورنمنٹ ہے، دیکھیے جس طرح شاہ صاحب نے فرمایا، اب لوکل گورنمنٹ کے درمیان اور پروونشل گورنمنٹس کے درمیان ایک بہت بڑا امبیلنس ہے، ایک بہت بڑی تفریق ہے، اور اس تفریق کو ایک دن میں ختم نہیں کیا جا سکتا. یہ 1980s میں ایک ڈکٹیٹر ضیاء الحق کے زمانے میں جب جنیجو صاحب وزیر اعظم تھے، تب یہ سلسلہ شروع ہوا کہ جو ایم پی ایز تھے یا ایم این ایز تھے، ان کا کام، جن کا کام صرف لیجسلیشن ہے، ہمارا کام صرف قانون سازی ہے. ہمیں الیکٹ کیا جاتا ہے قانون سازی کے لیے قانون کے مطابق، لیکن کیا قانون سازی پہ نیچے کوئی ہمیں ووٹ دے گا؟ آنسر از نو. بیکاز یہ پچھلے 30-40 سالوں سے یہ ایک سسٹم چلا آ رہا ہے، اور لوکل گورنمنٹس کو ہم جو پروونشل گورنمنٹس ہیں وہ صرف صوبائی حکومت بلوچستان نہیں بلکہ پورے پاکستان میں ایک ایسا ماحول بنا ہے کہ ان کو امپاور کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں، نیت ہی نہیں ہے امپاور کرنے کی. ہم نے یہ کیا کہ ہم نے آ کے، یہ ایک آئس برگ ہے، یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ ود ون اسٹروک آف پین یہ ختم ہو جائے. اس کی آئس آہستہ آہستہ توڑنی پڑے گی. ود دا پیسج آف ٹائم یہ چیز ٹوٹے گی. مجھے آپ کی فرسٹریشن کا اندازہ، اس سے پہلے بھی بہت دفعہ میں ڈسٹرکٹ کونسل کے جو چیئرمین ہیں، جو میئرز ہیں، ان کے ساتھ ہماری ملاقاتیں بھی ہوئیں. اس فنڈ کو ہم نے 35 ارب روپے تک بڑھا دیا ہے، جو 200 ارب ہمارا صرف بجٹ ہے آدھے پاکستان کو ڈیولپ کرنے کا. اس میں سے 35 بلین روپیز، 36 بلین روپیز ہم نے لوکل گورنمنٹ کے لیے رکھے. پھر ساتھ یہ بھی رکھ دیا کہ کتنے آپ اس میں
डेवलपमेंट साइड पे लेके जाएंगे, बिकॉज पूरा बलूचिस्तान मुझ समेत हमारी ये आदत हो गई है कि जैसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट ने कहा कि नॉन डेवलपमेंट का बजट तेज़ी से ऊपर जा रहा है और ये जो डेवलपमेंट साइड का बजट है ये तेज़ी से नीचे जा रहा है। मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर हमने इस पर काबू ना पाया, जिसकी आपकी हुकूमत कोशिश कर रही है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि डेवलपमेंट के लिए आपके पास 1 रुपया भी नहीं होगा, और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको तनख्वाह देने के लिए भी पैसे नहीं होंगे। बिकॉज आप इमेजिन करें कि 900 अरब रुपए के बजट में 80% बजट जो है वो हमारा जाता है ये 2.5 लाख लोगों पे, जहां इस आबादी का 2.5 लाख क्या फीसद बनता है? 2%, 3%। ये तमाम पैसे जो हैं वो सरकारी मुलाजमीन पे खर्च हो रहे हैं, नॉन डेवलपमेंट पे खर्च हो रहे हैं। और आउटपुट क्या है? लेट्स बी ऑनेस्ट, क्या वो जो चाचा उमरदीन है जो बेचारा सर्दी में ठठरता है, गर्मी में झुलसता है, जो आम बलूचिस्तानी है, उसको उसका कोई फायदा मिल रहा है? आंसर इज नो। तो ये किसी बाहर से आके किसी ने ठीक नहीं करना है, हमने ठीक करना है। तो लोकल गवर्नमेंट के लिए जो हमने फंड्स बढ़ाए, उसमें हमने तय किया कि इतने आप नॉन डेवलपमेंट पे लगाएंगे और इतने डेवलपमेंट पे लगाएंगे। अच्छा, फिर मुझे इसका भी एहसास है, क्योंकि ये जो मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि ये जो एक आइसबर्ग है इसको तोड़ना मुश्किल है, मुझे एहसास है कि बहुत रिजेंटमेंट है, आपको फंड्स पहुंचाने तक रिजेंटमेंट है, फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन में रिजेंटमेंट है, फिर वहाँ पर ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व है, कहीं पर वो लोकल ऑफिसर है, कहीं पर आप अपोजिशन में हैं, फिर आपका लॉ कहता है, एक एक्ट कहता है कि किसी भी मेंबर से आप नाखुश है किसी चेयरमैन से तो गवर्नमेंट उसको हटा सकती है। व्हाट नॉनसेंस! एक बंदा इलेक्ट होके आया है, गवर्नमेंट उसको कैसे हटा? मेरे पास एक फाइल आई एक जिले की, मैंने उसको रिजेक्ट करके भेजा, हालांकि मेरा अख्तियार था, और वो जिस फाइल जो आई थी वो हुकूमती मेंबर था, हुकूमती कैबिनेट का हिस्सा था, और जो मेंबर था आपका, जो चेयरमैन था टाउन कमेटी का, वो अपोजिशन से था। आज मेरे अपोजिशन, डेरा बुगटी टाउन कमेटी का जो चेयरमैन है वो मेरी अपोजिशन से है, यानी कि ये मेरा अख्तियार है कि मैं उसको हटा सकता हूँ, लेकिन लोगों ने उसको इलेक्ट किया, मैं कौन होता हूँ हटाने वाला? ये हमारे एक्ट की खामी है। लेकिन ये शुक्र है कि मेरे पास फाइल आई तो मैंने उस फाइल को रिजेक्ट किया कि नहीं, ये मैं नहीं होने दूंगा, ये लोगों का फैसला है कि वो किसको चेयरमैन इलेक्ट करे, किसको डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, किसको कमेटी। तो मुझे इन तमाम तकलीफ़ों का एहसास है जो आप इस वक्त फेस कर रहे हैं, लेकिन मेरी कोशिश है कि इंशाल्लाह ताला जिस तरीके से हमने 2-3 दफ़ा बैठ के कुछ मेंबर्स यहाँ पर थे, हमने उसको थॉरली देखा, फिर सेक्रेटरी चेंज हो गए, मिनिस्टर साहब चेंज हो गए, सो एंड सो ऑन, ये सारी पॉलिटिकल मजबूरियाँ हैं, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो हमने आपसे वादे किए हैं वो वादे पूरे करें। और आपको तो मैंने एक ब्लैंक चेक भी दिया हुआ है कि 3 चीज़ें हैं जो आप इसको इम्प्रूव करें, 3 चीज़ों के बाद जितनी मर्जी फंड्स आपको चाहिए हम प्रोवाइड करेंगे। मैं उनको एक मरतबा फिर बलूचिस्तान के लोगों के लिए रिपीट करता हूँ, दिस इज़ अ ब्लैंक चेक, सिर्फ 3 चीज़ें। नंबर 1, जो फंड हमने आपको दिए वो आपने कहाँ लगाए, वो हम थर्ड पार्टी कंसल्टेंट से चेक करेंगे कि आया उसकी 2 चीज़ें, उसके फिर 2 कंपोनेंट्स हैं, उसका लोगों की ज़िंदगी पे क्या असर पड़ा, आम आदमी की ज़िंदगी पे क्या असर पड़ा, वो थर्ड पार्टी कंसल्टेंट हमें बताएगा। उसने अगर बताया कि वाकई आपने ठीक जगह पे दिया, और नंबर 2, वो फज स्कीम ना हो, स्कीमों का नाम है और स्कीमें हैं नहीं। ये बलूचिस्तान में होता है, क्या हम नहीं करते हैं? कोई लाहौर का पंजाबी आके नहीं करा, हम कर रहे हैं। स्कीम का नाम है और उस स्कीम कहीं है ही नहीं, आया वो फज स्कीम ना हो। थर्ड इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि वो पाकिस्तानियत है, बिकॉज इस वक्त आपके मुल्क पे शदीद किस्म का हमला है और 3 जगहों से वो हमला है। एक तो वायलेंस है जिसका लेजिटिमेट राइट सिर्फ स्टेट एक्सरसाइज करती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों ने यहाँ पर जत्थे बनाए हैं और वो जत्थे जो हैं वो वायलेंस के ज़रिए, बंदूक की नोक के ज़रिए अपना नज़रिया मुसलत करना चाहते हैं, बल्कि नज़रिया नहीं, इस मुल्क को दोलख्त करना चाहते हैं। उसमें हमें मदद की ज़रूरत है तमाम सोसाइटी की। उसके 2 और कंपोनेंट्स हैं, जहाँ पर वायलेंस है उसको तो ज़ाहिर है मैं और आप उस वायलेंस को नहीं रोक सकते हैं, उसका रोकना पैरामिलिट्री फोर्सेस का काम है, सिक्योरिटी फोर्सेस का काम है, फौज का काम है, वो ज़रूर अपना काम करेंगे, उनको करना चाहिए। लेवीज़ है, पुलिस है, ये सारे लोग मिल के दहशतगर्दी का मुकाबला करेंगे। ये सर्ज पहली दफ़ा नहीं आई है बलूचिस्तान में, जो लोग कह रहे हैं कि पहली दफ़ा, ये 2009 में ये सर्ज हमने देखी, आज फिर आई है, कल फिर कम हो जाएगी। क्योंकि देखिए
کائنیٹک اپروچ جو ہے وہ مسئلے کا مکمل حل نہیں ہے. نان کائنیٹک میں وہ کہاں آپ سے لڑ رہے ہیں؟ ٹیکسٹ بک کی طرح لڑ رہے ہیں. ایک دفعہ سوشل میڈیا، کہ سوشل میڈیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے مکمل طور پہ پاکستان کے خلاف یہاں پر ایک منظم سازش ہو رہی ہے. جہاں آپ سوشل میڈیا اٹھائیں صرف پاکستان کے مخالف چیز آپ کو نظر آئے گی. وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے کیا جا رہا ہے اور اس کے لیے پورے سیلز بنے ہوئے ہیں باہر کے ملکوں میں. وہ وہاں بیٹھ کے یہاں وہ ان لوگوں کو جو پاکستان مخالف قوتیں ہیں ان کو سوشل میڈیا کی آؤٹ ریچ دے رہے ہیں. تیسری چیز جس میں آپ کی ضرورت ہے وہ ہے نیریٹو، سوشل موبلائزیشن. جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ جو سیپریٹسٹ ہیں، جو پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں، ان کے لیے لیجیٹیمیٹ وائسز بنے ہوئے ہیں. کون لوگ؟ کیا بشیر زیب جو بی ایل اے کو ہیڈ کرتا ہے وہ آ کے تقریر کر سکتا ہے پروونشل اسمبلی کے سامنے؟ آنسر از نو. میں کر سکتا ہوں، آپ کر سکتے ہیں. ان کو لیجیٹیمیٹ وائسز چاہیے. پھر ان لیجیٹیمیٹ وائسز کے لیے انہوں نے خواتین کو چنا ہے کہ وہ خواتین آگے ہیں. سمجھ نہیں آ رہی عام آدمی کو اس بڑے سازش کی. یہ کہاں پرامن ہے؟ سارا پاکستان کہتا ہے یہ پرامن ہے اور کانسٹیٹیوشن رائٹ دیتا ہے کہ لوگ اسمبلی کریں، لوگ جلسہ کریں، لوگ جلوس کریں، لوگ احتجاج کریں. بیٹھے ہوئے سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ، وہی کانسٹیٹیوشن مجھے اختیار دیتا ہے اس اسمبلی کو آرگنائز کرنے کا. آپ اپنا اختیار تو لینا چاہتے ہیں اسمبلی کا کہ ہم اکٹھے ہو جائیں، جلسہ کریں. میرا اختیار کیوں ڈینائی کرتے ہیں؟ یہ اختیار میرا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں گا آپ اس کو کس طریقے سے آرگنائز کریں گے، کہاں پر یہ احتجاج کریں گے. کب تک آپ کی حکومت صبر کرے گی؟ روزانہ کی بنیاد پر آپ نے سڑکیں بند کی ہوئی، مین آرٹریز بند کی ہوئی. صبر کا پیمانہ ایک نہ ایک دن لبریز ہوگا، کیونکہ مجھے آئین کہتا ہے کہ میں اس مریض کے ساتھ کھڑا ہوں جو ایمبولینس پہ سڑک بند ہونے کی وجہ سے تڑپ رہا ہے. مجھے پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ میں اس بچے کے ساتھ ہوں جس سے اسکول جانا ہے اور سڑک بند ہونے کی وجہ سے وہ اسکول نہیں جا رہا ہے. تو ایک صبر کا ایک پیمانہ ہوتا ہے. آپ کی حکومت کوشش کر رہی ہے کہ ہم ڈائیلاگ کے ذریعے مسائل کو حل کریں. اناف از اناف ناؤ. اس میں مجھے آپ کی مدد چاہیے. کیوں سڑکیں بند ہوں ہماری؟ آپ کو احتجاج کرنا ہے. ہم نے ایک ایکٹ پاس کیا ہے پروونشل اسمبلی میں اور جگہ مقرر کی ہے کہ آپ وہاں جا کر احتجاج کریں. روزانہ آپ سڑکیں بند کریں اور جی میرا احتجاج ہے. اور کس چیز کا احتجاج ہے؟ کہ کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 6 کا ہم سب ذکر کرتے ہیں. کیا کبھی کسی نے آرٹیکل 5 کا ذکر کیا ہے؟ کیا کہتا ہے آرٹیکل 5؟ اٹ از انکنڈیشنل لوائلٹی ٹوورڈ اسٹیٹ آف پاکستان. انکنڈیشنل. اس میں یہ کنڈیشن نہیں ہے کہ میرے گاؤں میں اسکول ہو، اس میں یہ کنڈیشن نہیں ہے کہ میرے پاس سڑک نہیں ہے یا انڈر ڈیولپمنٹ ہے یا ان پیرلل ڈیولپمنٹ ہے. سو آئی نیڈ یور سپورٹ. گراس روٹ پہ میں آپ کو فنڈز دینے کا وعدہ کر رہا ہوں کہ آپ یہ 3 چیزیں کریں میرے ساتھ. میں وعدہ کر رہا ہوں ریزسٹنس ہوگی، پروونشل لیول پہ ریزسٹنس ہوگی، میری کیبنٹ پہ ریزسٹنس ہوگی، بٹ آئی ول ٹیک ایوری رسک. میں آپ کو امپاور کروں گا، لیکن آپ یہ 3 چیزیں کریں. یہ آپ پر اخلاقی فرض، قومی فرض، دینی فرض، آپ پر یہ فرض ہے کہ آپ ان 3 چیزوں میں ہماری مدد کریں. آپ یہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کو اسٹرینتھن کریں گے. ایک چیز میرے لیے آج حیران کن تھی، مجھے شاہ صاحب نے بتایا، بعد میں میں نے کنفرم کیا اور پھر جو صاحب مسائل بتا رہے تھے کہ آپ کی تنخواہ نہیں ہے. ایسے ہی ہے. میں آج اعلان کرتا ہوں کہ جتنے بھی ڈسٹرکٹ کونسل کے چیئرمین ہیں، وائس چیئرمین ہیں، ٹاؤن کمیٹی ہیں، میئر ہیں، ہم انشاءاللہ تعالیٰ سب کی تنخواہوں کا اعلان کر رہا ہوں میں آج کہ ہم ایک فارمولہ بنائیں گے. آپ کو نہ صرف تنخواہیں دی جائیں گی، آپ کو پی او ایل کے پیسے دیے جائیں گے، آپ کو موبلائزیشن کے پیسے دیے جائیں گے، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایم پی اے کے برابر نہ صحیح لیکن اس کا آدھا ضرور کریں گے کہ آپ کو اتنی تنخواہ دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے علاوہ جو لمبی چوڑی لسٹ تھی اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جیسے ہم نے آپ کو کہا اسکولز جائیں، وزٹ کریں. میرے پاس جو رپورٹ آئی وہ کہتے ہیں نا خو گرے ہم سے تھوڑا گلا بھی سن لیں. صرف 4-5 لوگوں کے علاوہ کسی نے کوئی وزٹ نہیں کیا. یعنی کہ آپ نے کیا ہے، آپ نے کیا ہے، پشین والے نے کیا ہے. جی آپ کا مجھے پتہ ہے. میرے پاس رپورٹ آئی تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی اس رپورٹ کی تو مطلب ناراض نہ ہوں، یہ ہم جس کو بیوروکریسی کہتے ہیں، سر اس رپورٹ پہ تو ہم کارروائی نہیں کر سکتے. ان کا کیوں اس پہ نہیں کر سکتے؟ پھر بھیجا کیوں ہے؟ آپ جس ٹیچر کو غیر حاضر کریں گے وہ غیر حاضر ہوگا، آپ جس ڈاکٹر کو غیر حاضر کریں گے وہ غیر حاضر ہوگا. صرف اتنی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ نے اس رپورٹ کی ایک کاپی سی ایم سیکریٹریٹ بھیجنی ہے. آپ مجھے بھیجیں گے،
میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہم اسکول کھولیں گے آپ کے، اس میں مدد کریں گے، ہاسپٹلس کھلوانے میں مدد. جو بھی سرکاری ملازم سرکار سے تنخواہ لے گا وہ نہ صرف آپ کا جواب دہ ہوگا اور وہ آپ کا کام بھی کرے گا، وہ یعنی کہ ادھر ڈیوٹی بھی کرے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ تنخواہ سرکار سے لے پشین کے لیے بیٹھا کوئٹہ میں ہو، تنخواہ نوشکی کے لیے لے بیٹھا کوئٹہ میں ہو. یہ ہو رہا ہے، اس کو روکنا ہے. اس کو کون، اب میرے پاس کون سی ایسی راکٹ سائنس ہے، کوئی سیٹلائٹ ہے میں دیکھ رہا ہوں وہاں پر کون ہے کون نہیں ہے. یہ تو سب آپس میں ملے ہوئے ہیں. ای ڈی او کی رپورٹ ڈپٹی ای ڈی او کی رپورٹ ای ڈی او نے کرنی ہے، ای ڈی او کی رپورٹ ڈائریکٹر نے کرنی ہے، ڈائریکٹر کی سیکرٹری نے کرنی ہے. آنیسٹلی یہ سب ملے ہوئے ہیں. تو ہمیں آپ کو ملنا چاہیے اس پر. آپ نے وہ نشاندہی کرنی ہے کہ میرے گاؤں کا دور دراز اسکول سی ایم صاحب یہ بند ہے، اور اس کے لیے میکنزم بنانے کے لیے تیار ہیں کہ جس سے آپ ڈائریکٹ میرے تک پہنچ سکیں. 36 تو لوگ ہیں، آپ 36 لوگوں سے اگر ایک دن میں رابطہ نہ ہو سکے تو پھر سی ایم شپ کا کیا فائدہ. میں رابطے کے لیے تیار ہوں، آپ میری مدد کریں. آپ کے جو جائز مسائل ہوں گے ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کو حل کریں گے. فنڈ کی بر وقت وہ ہے. میں حیران ہوتا ہوں. آج سے ہفتہ پہلے میں نے کسی سیکرٹری صاحب سے پوچھا نام لینا مناسب نہیں، کہا وہ لوکل گورنمنٹ کے فنڈز کا کیا ہوا. سر وہ تو ہم نے سیونگ میں رکھے ہوئے ہیں. وہ بھائی دے دو ان کو، خرچ کریں گے. کیوں سیونگ میں رکھے ہوئے؟ جب بجٹ کر دیے ہیں، پروونشل اسمبلی نے اپروو کر دیے ہیں، تو اس سے بڑی ہائیسٹ باڈی کون سی ہے؟ دے دو، وہ خرچ کریں گے. کچھ چیزیں ہیں جو میں یہ مائک پہ نہیں بولوں گا، جو ہم نے اکیلے میں طے کی تھی. اللہ کرے کہ میں اس میں کامیاب ہوں، کیونکہ ابھی ایک پھر چینج آیا ہے، آپ کو بھی پتہ ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہو جائے گا. اور آپ لاڑی صاحب آپ جب مرضی تشریف لے آئیں، کیونکہ آپ پائنیئر ہیں اس کے، تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ وہ ضرور کریں گے. باقی برتھ سرٹیفکیٹس ہے، لوکل سرٹیفکیٹس ہے، ٹیکس کلیکشن ہے. ہم کرنے جا رہے ہیں کہ ہم میونسپل کمیٹیز کو کہنے جا رہے ہیں کہ آپ خود ہی اپنی ٹیکس کلیکشن کریں اور اس ٹیکس کلیکشن کو وہیں پر لگائیں جو آپ کے اپنے لوکل کونسلز ہیں. اور اس کے لیے ہم انشاءاللہ تعالیٰ لا بنا رہے ہیں، کیبنٹ میں آ چکا ہے وہ. انشاءاللہ تعالیٰ ہم ودن فیو ڈیز اس کو اپروو کر کے ہم آپ کو یہ اختیار دے رہے ہیں کہ آپ اپنے لوکل لیول پہ اپنا ٹیکس خود کلیکٹ کریں. اب ہم نے کوئٹہ میں یہ کر دیا ہے کہ ہم نے میونسپل کو کہہ دیا کہ آپ اپنا ٹیکس کلیکشن کریں. اب وہ ہم سے پیسے نہیں لیتے، خود کفیل ہو گئے. وہ دن دور نہیں ہے جب آپ دکاندار سے ٹیکس خود لیں 500 روپے لیں، 1000 روپے لیں، کم لیں، لیکن لیٹس اسٹارٹ اٹ. لوگوں کو ٹیکس نیٹ پہ لے کر آئیں اور لوکل لیول پہ لے کر آئیں. تو دیز آر دا پلانس. انشاءاللہ تعالیٰ جو ہمارے پلانز ہیں، لوکل گورنمنٹ اسٹرینتھن ہوگی، پر یہ اتنا آسان نہیں ہے. آسانی سے ہم اپنا اختیار دینے کو تیار نہیں ہیں، اور یہ اختیار 40 سال سے ہمارے پاس ہے. تو آسانی نہیں ہوگی، مشکل ہوگی، لیکن میں اپنی کوشش کروں گا. میرا ووٹ آپ کے ساتھ ہے. رؤف صاحب نے تو آج ویسے بھی آن دا ویری لائٹر نوٹ، ہماری بھابھی، ان کی مسز ہمارے ساتھ ایم پی ہیں. ان کا جو فنڈ ہے وہ تو لوکل گورنمنٹ کو دیں گے ہم تاکہ یہ، کیونکہ سب سے زیادہ اس کی ایڈوکیسی کر رہے تھے، تو ان کا فنڈ تو لوکل گورنمنٹ کو چلا گیا. باقی دوستوں سے بھی کوشش کریں گے کہ لوکل گورنمنٹ کو زیادہ سے زیادہ اسٹرینتھن کریں. شاہ صاحب میں آپ کا، تصور فاؤنڈیشن کا، جتنے بھی خواتین و حضرات ہیں، آرگنائزرز ہیں، آپ سب کا بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.